ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نحن نحمد نصلي على رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافل. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو ہم تیاری کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، اور جو تیاری ہوتی ہے وہ مہمان کے رتبے اور مقام کے حساب سے ہوتی ہے. وہ کتنی عزتوں والا ہے، کتنی قربت والا ہے، کتنا چاہنے والا ہے، کیسے، اس کے حساب سے ہم اس کا انتظام کرتے ہیں. گھر میں سب بچھاتے کرتے سب انتظام کرتے. کھانے کا ہے تو کوشش کرتے کہ ہماری بساط جتنی ہے اس کے حساب سے بہتر انتظام کرتے. ایسا ہوتا نا. تو رمضان بھی ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح ہے. یہ جب آتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ خوب ان کی خاطر کریں. تو ہم کیسے خاطر کریں؟ ایک ہی ذریعہ ہے، عبادتوں کا ذریعہ. اس ذریعے سے ان کو خوش کرنا ہے. اب دیکھتے 4 روزے ہو گئے، تیزی سے گزر رہے ہیں، اور یہ جب واپس جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کے تعلق سے سوال ہوتا ہے ان سے. بتاؤ اس نے کیا کیا، بتاؤ اس نے کیا کیا. اللہ سب جانتے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں. مولا تیری مغفرت چاہ رہے تھے کہ تو مجھے معاف کر دے، بس یہی چاہتے تھے وہ لوگ. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، ہم نے بخش دیا. قرآن پڑھ رہا تھا، بخش دیا. نیکی کی رغبت پہ تھا، میں نے بخش دیا اسے. تو بندے کو چاہیے کہ اپنی معصیتوں کے بارے میں پرواہ نہ کرے اور سچی توبہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بخش دے. کیونکہ دنیا کا فائدہ اور نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل فائدہ اور نقصان آخرت کا ہے. اس میں اگر فائدہ ہے تو فائدہ ہے، اگر اس میں اگر نقصان ہے تو پھر نقصان ہے. وہاں 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو جنت یا تو جہنم. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے. وہ جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ارشاد ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ بندوں کے گناہ کتنے ہیں. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کے پاس کتنے گناہ ہیں. بس صرف یہ ہے کہ وہ آئے اور کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور میں معاف کر دوں. یعقوب علیہ السلام، اللہ نے انہیں 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور سب میں چھوٹے جو تھے یوسف علیہ السلام. بہت چاہتے تھے. پھر جو واقعہ ہونا تھا وہ واقعہ ہوا، اور پھر
واپس ملاقات ہو گئی سب کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، کیونکہ والد بھی ان کی نبی ہیں، یہ خود بھی نبی ہے، ان کی وجہ سے اپنے بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ بھائی کتنے ہیں؟ 11 بھائی، تو 11 کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، 11 مہینے بندے نے کیا کیا؟ 11 مہینے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مجھے پرواہ ہی نہیں، مجھے پرواہ ہی نہیں۔ وہ جب آ کے کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ ہے کہ وہ اقدام قتل ہے کہ آپ کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کمسن بچے کو کنویں میں پھینک دینا اقدام قتل ہے۔ یہ تو اس کی قدرت تھی کہ اس نے جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ خبردار اس کو نقصان نہ پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کا یہ عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ جبرائیل وہ تمہاری رفتار کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکے اس وقت مجھے حکم ہوا کہ خبردار اس کو نقصان نہ پہنچے، اور اس وقت میں 4تھے آسمان پر تھا، اور وہ گرنے سے پہلے آپ نے اپنا ہاتھ دست رکھا۔ تو ہم کو چاہیے کیا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 2 ہی چیزیں ہیں جو انتہائی طاقتور ہیں، جو بندے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ ایک ہے روزہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ، یہ مہینہ یہ کیا ہے؟ مہینہ میرا ہے، اور روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اور ڈھال کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈھال آپ کے لیے ڈیفنس ہوتا ہے، پروٹیکٹ ہوتا ہے، روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان معصیتوں سے رک جاتا ہے۔ یہی تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم حالت روزہ میں ہو، کوئی اگر تم سے لڑائی جھگڑے کرے یا کچھ کہے تو تم یہ کہنا کہ میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ تو یہ ڈھال ہو گئی بات۔ اور دوسرے، بڑے بڑے گناہوں سے ہم بچ جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے ہم بچ جاتے ہیں روزے کی وجہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان پہ اعلان کروا دیتا ہے کہ دیکھو جہنم کے دروازے بند کر دو، جنت کے دروازے کھول۔ کوئی باب مغفرہ ہے، کوئی باب صوم ہے، کوئی باب توبہ ہے، جتنے بھی دروازے ہیں سب ہر ایک کا کھول دو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بندوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ جاؤ ہماری مغفرت کی طرف، سارعوا الی مغفرت، دوڑو میری مغفرت کی طرف۔ ہم نے تو یہ انتظام کر دیا ہے، ابلیس کو ہم نے بند کر دیا ہے۔ بچ گیا کیا؟ جہنم کو ہم نے بند کر دیا ہے، اور جنت کو ہم نے آراستہ کر دیا ہے۔ دوڑو تم لوگ اس طرف۔ اب اگر اس پر بھی بندہ اگر نہ جائے مغفرت کی طرف تو بڑے خسارے کا سودا ہے، بڑے خسارے کا سودا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب اللہ سارا انتظام کر دیتا ہے
تو پتہ چلا کہ اس نے ہم پر اپنی حجت پوری کر دی ہے کہ میں نے تو تیرے لیے یہ سب کیا تھا. اب تو زمانہ یوں ہو گیا ہے کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے نہیں. تو مساجد میں کھانا بہت پڑا ہے، وہاں جائے مگر روزہ رہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے مال و دولت دی، تو اس میں بھی اتنی سہولتوں کے باوجود بھی وہ روزے سے بھاگتے ہیں. کیا کہہ کے بھاگتے ہیں؟ ہم تو سفر میں ہیں، فوری ٹکٹ لیے چلے گئے دوسرے ملکوں میں چلے گئے. کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ کسے دھوکہ دینے کی کوشش؟ نہیں، فتویٰ ہے نا. ہاں فتویٰ ہے، ایک فتویٰ اور بھی ہوگا آپ کے واسطے، وہ فتویٰ بڑا پریشان کرے گا. اللہ کی رحمت کی طرف دوڑنا ہے ہم کو. تو دوسری بات جو ہے وہ ہے نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. اور اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تب بھی یہی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ صلاۃ صلاۃ، نماز. روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود. محشر میں سب سے پہلے جو سوال ہونے والا ہے نماز ہی تو ہے. تو ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو چاہیے کہ نماز میں جو ہم سے نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کو بھی دہراتے رہیں. یہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اس مہینے میں رمضان میں اگر ہم نفل پڑھتے ہیں تو اس کو 10 گنا زیادہ ثواب دیا، اور فرض پڑھتے ہیں تو 70 گنا ثواب دیتے ہیں. رمضان کی برکت ہے. تو کم از کم ایک قرآن تو ختم کرنا ہے، کم از کم ایک قرآن تو ہم کو ختم کرنا، ہر حال میں کرنا ہوگا. کسی اور کے لیے نہیں، خود اپنی ذات کے لیے. کسی کو دکھانا یا کسی کو بتانا نہیں، خود اپنی ذات کے لیے. بہترین بات یہی ہے کہ اپنی آخرت کا سودا کرنا، خوب تیاری کرنا. اور یہ بھی بات ہے کہ کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا. بات مولا کے پسند کی ہے، پسند آ گیا تو بخشش ہو. ایک واقعے کی طرف توجہ ہے کہ ایک مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے نزدیک 2 خدا ہیں، ایک اچھائی والا ایک برائی والا. یہ الگ ٹاپک ہو جاتی ہے مجوسی کی. تو مجوسی جو ہے رمضان کے مہینے میں جا رہا تھا اپنے بچے کے ساتھ. بچہ چھوٹا سا تھا، تو بچہ کچھ کھا رہا تھا. تو مجوسی کو غصہ آ گیا، اس نے ایک تھپڑ مارا اس کو. بولا شرم نہیں آتی تجھے؟ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رہتے ہیں اور تو کھا رہا. اس نے ایک تھپڑ مارا. وقت گزرا اور وہ مر گیا. تو دیکھنے والوں نے اسے خواب میں دیکھا تو وہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے. تو لوگوں نے پوچھا تو وہی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں. تو پھر تو اور یہ جنت میں کیسے آ گیا؟ تو بولے کیا بتاؤں میں، مولا کی بڑی رحمت ہے.
بڑی رحمت ہے۔ بولے کیا ہوا؟ جب میرا وقت آیا واپسی کا تو اللہ نے حکم دیا اسرائیل کو کہ پہلے اسے کلمہ پڑھا پھر اس کی روح کھینچ۔ تو میں نے کلمہ پڑھا، پھر مجھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے، بچے کو جو میں مارا تھا پڑھ، اس کی برکت کی وجہ سے مسلمانوں کے روزے کا ہم نے ادب کیا، لحاظ کیا، خیال کیا، اللہ نے بخش۔ جس نے زندگی بھر کفر پہ گزاری ہے، مولا کی پسند کی بات ہے، پسند آ جانا چاہیے۔ اس لیے بندوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کتنی بھی عبادت کریں، اترانا نہیں، اس پہ اکڑنا نہیں کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، یہ میں یہ ہوں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کی تلاوت کیا کریں، نمازوں کی پابندی۔ الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ۔